وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ہجر کی 27ویں اور 88ویں آیت ہے۔ اس کی کچھ تفصیل پہلے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ اس کی تفصیل آ گئی کہ 7 آیتوں سے مراد یہاں سورہ فاتحہ ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کس موقع پر اللہ تبارک تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائیں؟ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں کچھ مہمان آئے، تو مہمانوں کو کھلانے کے لیے آپ کے پاس اس وقت کچھ نہ تھا، تو آپ ایک یہودی کے پاس گئے اور یہودی سے یہ فرمایا کہ مجھے کچھ سامان چاہیے لیکن اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، رجب کے مہینے پہ میں آپ کو یہ ادا کر دوں گا۔ یعنی ادھار مانگا اس سے، لیکن اس نے انکار کیا۔ اس نے کہا میں ادھار نہیں دیتا، جب تک کوئی چیز یہاں رہن نہیں رکھو گے، گروی نہیں رکھو گے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں آسمانوں میں بھی امین ہوں اور زمین والوں میں بھی امین ہوں، یعنی امانت دار۔ فرمایا کہ اگر مجھے یہ ادھار دیتا اور یہ چیز میرے ہاتھ فروخت کر لیتا تو میں اس کو ضرور ادا کرتا۔ تو اس وقت کچھ صحابہ کے دلوں میں یہ خیال آیا، بعض لوگوں نے زبان سے کہا کہ کاش ہمارے پاس مال ہوتا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور خدمت کرتے، کیونکہ اکثر صحابہ غریب تھے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، گویا اس میں خطاب تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن سنانا ہے امت کو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب معاملہ ہے کہ اگر امتیوں کو ڈائریکٹ سنائیں گے کہ تم ان کی طرف کیوں دیکھتے ہو، ان کے مال و دولت کی طرف، امتی کہے گا بھائی اللہ نے مجھے ڈانٹ دیا، اللہ نے مجھے۔ اور اس لیے جب بھی ایسا موقع ہوتا اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سنانا ہے کن کو؟ جیسے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ آپ کسی یتیم پر ظلم نہ کریں، تو خطاب کن کو کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن سنانا کن کو ہے؟ دوسروں کو، ورنہ آپ نے تو یتیموں کو پالا، یہ تو تصور میں بھی نہیں ہو سکتا آپ ظلم کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر آپ کے پاس کوئی سائل آئے تو آپ اس کو جھڑکے نہیں، آپ اس کو ڈانٹیے نہیں۔ تو آپ نے کس کو جھڑکا تھا، کس کو ڈانٹا تھا؟ کسی کو بھی نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو یہ سارے صفات تو آپ میں تھے، تو سنانا ان کو، تو یہاں بھی سنانا تھا امت کو۔ کیا؟ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، کہ آپ اپنے نگاہوں کو ان کی طرف نہ ڈالیں، کن کی طرف؟ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، جن لوگوں کو ہم نے مال و دولت سے نوازا ہے، خوب دیا ہے ان کو، ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم نے بہت سامان دے دیا ہے، آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر کیوں دیکھتے؟ جب ایک مومن ہے، جو مومن کامل ہو، اس کے سامنے تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو جو نبیوں کا سردار ہو، بات سمجھ آ گئی، اور جو جنت اور جہنم خود اپنے چشمان بار سے دیکھ کے آئے ہوں، ہر وقت ان کے سامنے عالم آخرت کا مشاہدہ ہو، تو دنیا کی حیثیت ان کے نگاہوں میں کیا ہوگی؟
آپ تو خود فرماتے تھے کہ اگر دنیا کی قیمت مشر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے انکار کرتے ہیں ان کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتے دنیا میں. اللہ فرماتے ہیں میرا تو یہ ضائع ہو جائے گا, پانی کا گھونٹ میں نہیں دوں گا, اپنوں کو دوں گا, دشمنوں کو نہیں دوں گا, تو فرمان برداروں کو دوں گا, نافرمانوں کو نہیں دوں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ پوری دنیا کی حیثیت مشر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اسی طرح سے آپ تشریف لے گئے مدینہ طیبہ میں, وہاں جس جگہ پر لوگ یہ کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے اور کسی کی مرغی مر گئی, کسی کا بھیڑ مر گیا, بکری مر گئی, تو مدینہ طیبہ سے دور جا کے اس کو ڈالتے تھے. وہیں سے جانور کتے وغیرہ جو بھی تھے وہ آ کر اس کو کھاتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ وہاں سے تشریف لے گئے, وہ جگہ آج بھی ہے. ہمارا ایک دوست وہاں جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ جگہ دکھاتا ہے کہ یہی جگہ ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے, اور تو اس کو آج عنبریہ کہتے ہیں, اور وہاں باقاعدہ آبادی ہے آج, اور مسجد بھی ہے, اور مسجد کا نام مسجد منارتین. یہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ وہ جگہ ہے. کتابوں میں تو آیا تھا, اب یہ کون سی جگہ ہے یہ تو معلوم نہیں. انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے. بہرحال جگہ جو بھی ہو, آپ وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے, کچھ صحابہ آپ کے ساتھ تھے, تو وہاں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ تھا. آپ وہاں ٹھہر گئے اور اس بچے کی طرف دیکھنے لگے, بکری کا بچہ. تو صحابہ کرام بھی دیکھنے لگے. آپ نے فرمایا صحابہ تم میں سے کون ہے جو اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے؟ ہے کوئی تیار؟ آپ کو معلوم تھا نا کون تیار ہو سکتا ہے, لیکن ان کے ذہن میں بٹھانا تھا تاکہ وہ اپنی زبان سے کہیں کہ اس کو خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے, مرا ہوا بچہ ہے, اس کو کون خریدے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں کوئی شخص اس کے لیے تیار نہیں ہے اس کو خریدے, کہ یہ تو کسی کام کا ہے ہی نہیں. گویا صحابہ کرام نے کہا کہ یہ حقیر ہے, یہ کسی قیمت کا نہیں ہے, کون خریدے گا اس کو, مرا ہوا بکری کا بچہ ہے. آپ نے فرمایا کہ قسم اس پروردگار کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے, والذی نفس محمد بیدہ, اپنا نام مبارک لے کر فرمایا جس کے قدرت میں میری اچھا فرمایا کہ دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے اللہ کی نظروں میں جتنا حقیر یہ بکری کا بچہ تمہاری نگاہوں میں ہے. تو جو ہستی لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے تو ظاہر سی بات ہے ان کے اپنا قلب مبارک کا کیا حال ہوگا. اس لیے یہاں اگر خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, لیکن سنانا کس کو ہے؟ امت کو. کہ مطلب تو یہ کہ کسی نے کہا ہوگا کہ یہ تو یہود ہیں, مسلمان بھی نہیں ہے, اور ان کو اتنا اللہ نے مال و دولت دیا ہے, تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کو عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے, اس کے سامنے ان دنیا کی چیزوں کی اور مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو سنانا تھا کہ ان کو, صحابہ کرام کو, کہ آپ کیوں نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھتے ہیں. تو سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب کو مالدار کیوں نہیں بنایا؟ تو یہ اللہ کی حکمت ہے, یہ اللہ کی حکمت, اس کا راز ہمیں معلوم نہیں. اچھا, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو یہ اختیار کیے, یہ غربت, اس کو غربتی اختیاری کہتے ہیں. کیا؟ اضطراری نہیں. اضطرار کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی مالدار بننا چاہتا ہے لیکن بنتا نہیں. کیا بنتا نہیں؟ مثلا کاروبار کیا اس نے تو وہاں گھاٹا آ گیا. تو جو آدمی کاروبار کرتا ہے وہ نفع کے لیے کرتا ہے, نقصان کے لیے. تو جو کاروبار کیا تو اس میں نقصان ہو گیا. کسی سال اس نے اخروٹ خریدے تو اس میں نقصان ہو گیا, کسی سال اس نے سیب خریدے تو اس کا نقصان ہو گیا, کسی جگہ فیکٹری لگا دی تو اس میں نقصان ہو گیا. تو بیچارہ غربت کے دن گزار رہا ہے, لیکن اس کا دل نہیں چاہتا ہے کہ وہ غربت کے دن گزارے, وہ چاہتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں, لیکن پھر بھی نہیں بن رہا ہے. اس کو غربتی اضطراری کہتے ہیں. کیا؟ تو مجبوری کی وجہ سے وہ غربت کے دن گزار رہا ہے. ایک ہے غربت اختیاری. اختیاری کا مطلب یہ ہے ایک شخص جان بوجھ کر سیدھی سادھی غربت والی زندگی گزارتا ہے اگر وہ چاہے. کیا؟ تو وہ بادشاہوں کی طرح ٹھاٹھ کی زندگی گزار سکتا ہے. یہ حال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے جان بوجھ کر ایسا کیا. سوال کیسے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو فرمایا اے ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اگر آپ چاہیں گے تو یہ جو مکہ شریف کے پہاڑ ہیں اور جو میدانوں میں یہ جو سنگریزے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر، ہم ان کو سونے کا بنا دیں گے آپ کے لیے، اور یہ بھی کریں گے کہ جہاں آپ تشریف لے جائیں گے یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ کیا یہ اللہ کی قدرت میں نہیں ہے؟ کیا اللہ کی قدرت میں ہے؟ مطلب تو یہ ہے کہ آپ اتنے مالدار بن جائیں گے، اور جتنا تقسیم کرنا چاہو کر لو، خیرات بھی کر لو، وہ بھی کر لو، اپنے اوپر بھی خرچ کر لو۔ لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ یا اللہ مجھے یہ منظور نہیں۔ اب دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کے پاس غیب سے کھانا آ جائے گا، کیا مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لے لی ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کی پابندی کر لیں، اپنے اہل عیال کو بھی فرما دیں کہ وہ نماز کی پابندی کر لیں، ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے ہیں، رزق ہم آپ کو دے دیں گے، رزق۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لے لی تو رزق دے دیں گے۔ تو ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ پتھر سارے سونے بن جائے، سونے کے بن جائے۔ دوسری شکل یہ کہ غیب سے کھانا آئے۔ کیا؟ تو غیب سے کھانا آ سکتا نہیں آ سکتا؟ کیا قرآن پاک میں نہیں ہے؟ حدیثوں میں نہیں ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، قرآن پاک نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے خالو تھے، ان کے ذمے ان کی خدمت تھی، ان کی تربیت میں تھی وہ، تو ایک کمرہ ان کے لیے بنایا گیا تھا، اسی میں عبادت کرتی تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام وہاں لے جاتے تھے ان کے لیے کچھ روٹی جو بھی ہو کھانا وغیرہ۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ وہ دیکھتے تھے کہ وہاں رزق رکھا ہوا ہے، اور ایسے پھل ہیں جو اس علاقے میں اس وقت نہیں تھے، بے موسم کے پھل، یعنی ان پھلوں کا موسم ختم ہو چکا تھا۔ نو تعجب سے پوچھا انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ یہاں تو میرے علاوہ کوئی آتا بھی نہیں، کیونکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے وہ دوسری منزل پر عبادت کرتی تھی، اور اس پر چڑھنے کے لیے ایک سیڑھی لگائی جاتی تھی، تو حضرت سیڑھی لگاتے تھے تو چڑھتے تھے، پھر واپس حضرت سیڑھی ادھر کو رکھ دی۔ جو بھی ہو، بہرحال یہ ہے کہ ذمہ داری تھی حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ آپ ان کے کھانے کا انتظام کریں، اور وہ اللہ کر رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے خالو جان یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو رزق دینا چاہے بغیر حساب کے دے سکتا ہے۔ مطلب تو ہے کہ اخروٹ دینے کے لیے اخروٹ کے درخت کا محتاج اللہ تعالیٰ نہیں ہے، کسی کو سیب دینا ہو اس کے لیے سیب کے درخت کا محتاج نہیں، کسی کے پاس روٹیاں بیچنی ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین کا اور گیہوں اور غلے کا محتاج غیب سے بیچ سکتا ہے۔ آخر جنت میں کون زمینداری کرے گا؟ سارا اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ کر لے گا۔ تو جب ایک خاتون جو نبی نہیں ہے، یہ تو طے ہے کیونکہ کوئی خاتون دنیا میں نبی نہیں آئی ہے۔ ہاں قرآن پاک نے فرمایا وہ صدیقہ تھی، کیا؟ وہ امہ صدیقہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ تھی، تو مقام صدیقت پہ تھی، مقام نبوت تو نہیں ملا تھا نا۔ تو جب صدیق کے لیے ایسا کیا جائے گا کہ غیب سے کھانا آ جائے، تو جو سید المرسلین ہوں گے تو اس کے لیے کھانا غیب سے آ جائے، یہ کون سا مشکل ہے؟ لیکن آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ ایک صحابی کے بارے میں بھی لکھا ہے، بخاری شریف کی روایت، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو کفار نے بند کیا تھا کہ ان کو شہید کرنا ہے۔ کہا کیوں؟ انہوں نے ہمارے فلاں رشتہ دار کو بدر میں مارا ہے، کس میں؟ اس سے اس کا بدلہ ہم لے لیں گے۔ تو ٹھیک ہے، پکڑ کے شہید کر لیتے۔ کہا نہیں، آج بڑے دن ہیں، کیا دن ختم ہو جائیں گے تب جا کے حرم کے حدود سے باہر نکال کر اس کو شہید کریں گے، تب تک اس کو بند کر کے رکھیں گے۔ تو اس کو بند کر کے رکھا۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ کوٹری میں بند تھا، وہ اوپر سے باہر سے تالا لگا ہوا تھا تاکہ کوئی بچہ دروازہ نہ کھول دے اور یہ چلا جائے، بھاگ جائے گا، اس لیے تالا تھا۔ ہاں ایک چھوٹا سا روشن دان تھا اس کوٹری کا، جس روشن دان سے آدمی نکلنا چاہے تو نکل نہ سکے، اور دیواریں اتنی موٹی ہوتی تھی اس زمانے میں۔ تو کہتی کہ میں کبھی کبھی دیکھتی تھی روشن دان سے یہ جوان کیا کر رہا ہے، تو قسم کھا کر کہتی ہے کہ اللہ کی قسم پورے مکے کے بازار میں ایک انگور بھی نہیں تھا، کیا انگور کا موسم ہی نہیں تھا، تو میں دیکھ رہی تھی کہ تازہ انگور کھا رہا ہے، تازہ انگور۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک صحابی کے لیے تازہ انگور کا انتظام کرے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب کے کھانے کا انتظام کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ لیکن آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، کیوں؟ واللہ عالم۔ اگر آپ ایسی زندگی گزارتے کہ غیب سے کھانا آ رہا ہے کیا، اور بہت جو ہے وہ حرام راحت کی زندگی ہے، ممکن ہے بعد میں ایک امتی کہتا بھائی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بادشاہ تھے، وہاں کس چیز کی کمی تھی؟ تو کوئی امتی کہتا یہاں تو فاقہ ہے، اس لیے میں کیا نماز پڑھ لوں گا، میں کیا، مجھ سے نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے ایسی سیدھی سادھی زندگی گزاری، دنیا کا کوئی غریب آدمی یہ کہہ ہی نہیں سکے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، ان کے لیے عبادت کرنا کیا مشکل ہے، ہم تو مزدوری کرتے ہیں، ہم تو اس لیے ہم دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہے اور ناممکن ہے، یہ تو کہہ سکتے تھے نا۔ لیکن آپ نے ایسی زندگی گزاری۔ اور وہ واقعہ مشہور ہے خندق کا واقعہ، کیا، جس میں ایک صحابی آئے تھے اور بہت بھوک لگی تھی، اس نے کہا مجھے بہت بھوک لگی ہے، اور اس نے اپنے قمیص مبارک اٹھا کے دکھایا، اس نے ایک پتھر باندھا تھا صحابی نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک اوپر ہٹ کے لی، آپ کے 2 پتھر تھے بندھے ہوئے۔ اب اس صحابی کو کیا ہوا ہوگا، اللہ، بہت اس کو افسوس ہوا کہ میں نے اس کا اظہار ہی کیوں کیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو اس موقع پر حضرت جابر نے گھر آ کر اپنی اہلیہ محترمہ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکے ہیں، تو کچھ ہے گھر میں؟ تو وہ واقعہ لمبا ہے، میں اشارہ کرتا ہوں۔ ہم نے کہا بس وہ ہے جو یا گیہوں کی 1-2 سیر جتنے بھی ہوں گے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو پیس لیں، میں تب تک بکری کا بچہ ذبح کر لوں گا۔ تو پھر آ کے ان کا دعوت کر لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن دیکھو احتیاط رکھنا، زیادہ آدمی یہاں نہ آئیں، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ان کے ساتھ 3-4 آدمی، کیا، انہیں 2-3 آدمی تو آتے ہی ہیں، ان کا معلوم تھا کہ وہ بکر صدیق بھی ہوں گے، عمر فاروق بھی ہوں گے، تو وزیر ہیں نا، ساتھ ساتھ رہتے ہیں، 3-4 آدمی تو ٹھیک ہے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا اور میں نے عرض کیا حضرت گھر والوں نے آپ کی دعوت کی ہے تو آپ تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا میں آ جاؤں گا، لیکن تب تک جو ہے وہ آپ گوشت جو ہے اس چیز پہ رکھیں ہانڈی میں ہی، اور جو آٹا آپ نے گوندا ہے اس کے اوپر پردہ رکھ کے کپڑا رکھتے ہیں، جیسے وہ ہمارے نانوائی رکھتے ہیں، تو جب تک میں آؤں گا تو پکانا شروع مت کرو۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا، صحابی سے اعلان کر دو، کیا کر دو کہ او خندق والو، حضرت جابر نے دعوت کی ہے، کیا انہیں کھانا کھانا ہے۔ تو حضرت جابر گھبرا گئے کہ میں نے خندق والوں کی دعوت نہیں کی ہے۔ وہ گھر آ کر اپنی اہلیہ محترمہ سے کہنے لگا کہ اب کیا کریں گے، اور جہاں ان کا مکان تھا وہ جگہ آج بھی مدینہ طیبہ میں ہے۔ تو وہ جو ہمارا ہاتھ ہوتا ہے نا گائیڈ دکھانے والا، وہ کہتا ہے یہاں حضرت جابر کا مکان تھا۔ خندق بھی معلوم ہے خندق کہاں کہاں ہے، کیونکہ مسجدیں موجود ہیں نا جی۔ خندق میں جو 7 مساجد تھی، یہ مسجد علی ہے، یہ مسجد عمر فاروق ہے، یہ مسجد حضرت سلمان فارسی ہے، یہ مسجد فتح ہے۔ ان میں سے 3-4 مسجدیں اب بھی ہیں، موجود ہیں، 2-3 تو اس میں آ گئی۔ وہ جو نئی مسجد انہیں بنائی اس کا نام مسجد خندق، کیا، بہت بڑی مسجد ہے وہاں آج۔ تو اہلیہ محترم نے کہا کہ افسوس آپ نے ایسے کیوں کیا، اعلان کیوں کرایا آپ نے؟ انہوں نے کہا میں نے اعلان نہیں کیا۔ کہ پھر کس نے کیا؟ کہ اعلان تو خود اللہ کے نبی سے کرایا ہے۔ پھر کوئی بات نہیں، خود کھلائیں گے وہ، کیا، وہ حضرت تشریف لائے اور لعاب دہن ڈال دیا کس میں، اس ہانڈی میں، ایسے تھو کیا، اور آٹے سے جو کپڑا تھا اٹھا لیا، اس پر بھی تھو لعاب دہن لگایا۔ فرمایا کہ بیٹھو، 10 آدمی بیٹھیں گے دالان میں، کس میں، تو یہ 1-2 عورتیں وہ روٹیاں بنا رہی ہیں اور اس پر ڈال دیں، توے ووے جو بھی ہو وہ اس طرح سے، اور باہر صحابہ کو بٹھایا۔ تو 10 آدمی کو بلائے، کتنے، تو 10 آدمی آئے وہ چلے گئے، پھر اور 10 آئے وہ چلے گئے۔ ہانڈی وہی ہے، کس کے اوپر، صرف اس میں وہ ڈالتے ہیں وہ بڑا چمچہ اور نکال رہے ہیں اس میں سے۔ تو یہاں تک کہ سلسلہ چلتا رہا دیر تک، اور لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، 10 آدمی 10 آدمی 10 آدمی۔ پھر اعلان ہوا او خندق والوں کوئی باقی ہے ابھی؟ سب نے کہا سامنے کھا لیا سب نے، کوئی باقی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جابر سے، جابر کوئی اب باقی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ اور ہم، کیا، آپ اور ہم، چلو لاؤ ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ تو پہلے ان کو کھلایا صحابہ کرام کو، پھر آخر میں خود تناول فرمایا۔ تو جابر کے گھر والوں نے بھی کھا لیا۔ پھر آخر میں بتایا جابر ہانڈی میں دیکھو، کیا،
کتنا باقی ہے، کتنا کم ہو گیا ہے. اور وہ جو آٹا تھا نا اس کے اوپر کپڑا لگا تھا نا، کپڑے کے اندر سے یوں ہاتھ ڈالتے تھے، یوں نکالتے تھے، یوں حضرت نے فرمایا نا کپڑا ہٹانا نہیں. اور جو وہ ہانڈی ہے اس کے اوپر پھر وہ ڈھکن رکھتے تھے، نکالا ڈھکن رکھا، کہا اس کو دیکھ لو. تو حضرت جابر نے ڈھکن اٹھا کے دیکھ لیا، کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پہلے تھا مجھے لگتا اس سے علاوہ ہے اس سے، اور آٹا بھی برابر ہے. تو حضرت جابر سے پوچھا گیا کھانا کتنے لوگوں نے کھایا؟ کیا؟ انہوں نے کہا 1400 نے. کتنے؟ کیونکہ خندق کھود رہے تھے نا، سارا مدینہ آیا تھا خندق کھودنے کے لیے. تو بہرحال اس موقع پر آپ نے پہلے اس صحابی کو بتایا کہ میں بھی بھوکا ہوں، میں بھی. تو اس طرح کی زندگی آپ نے جان بوجھ کر گزاری. اور آتا بھی بہت تھا آپ کے پاس، لیکن آپ تقسیم کرتے تھے. کیا؟ آپ نے خود فرمایا اگر جبل احد کے برابر میرے پاس دولت ہو، سونا. کتنے؟ جبل احد پہاڑ 7 کلومیٹر پہاڑ لمبا ہے، 3 کلومیٹر چوڑا ہے. کہا 3 دن کے اندر اندر میں سب ختم کر لوں گا، یعنی تقسیم کروں گا غرباء لوگوں میں. کتنے دنوں میں؟ 7 کلومیٹر ہے. مطلب تو یہ ہے کہ اتنا خرچ کریں گے آپ. اپنے پاس صرف اتنا رکھوں گا جتنا میرے پاس قرضہ ہو میرے اوپر. اس میں گویا کہ یہ بھی ایک ارشاد ہے کہ اپنے اوپر قرضہ نہیں رکھنا چاہیے، تو قرضہ کی کوشش کرنی چاہیے کیا؟ قرضہ اتارے. تو بہرحال یہ اللہ کی حکمت ہے، آپ نے ایسی زندگی گزاری. اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت بھی ایک یہودی کا آپ کے اوپر قرضہ تھا، اور آپ نے اپنی زرہ اس کے پاس رکھی تھی. گرو کے مناتے ہیں، رہن رکھی تھی کہ جب آپ پیسے دیں گے تو اپنی زرہ لے لینا. زرہ کیا ہے؟ لوہے کا کوٹ جو جنگوں میں کام آتا تھا. تو بہرحال یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. تو سورہ زخرف میں ایک آیت ہے، بہت عجیب آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. یہ ایک عجیب آیت ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک جیسے ہو جائیں گے، کیا یعنی اسلام چھوڑ دیں گے، اسلام سب لوگ انکار کر لیتے، تو لجعلنا ہم ان لوگوں کو دیتے مال و دولت جو حضرت رحمان کو مانتے ہی نہیں، کیا نہ آخرت مانتے ہیں نہ جنت، کچھ بھی نہیں، انکار کرتے ہیں. ہم ان کو دیتے کہ ان کے گھر کی چھتیں اور گھر کے دروازے اور کھڑکیاں اور سیڑھیاں جن سے وہ اوپر چڑھتے ہیں نیچے آتے ہیں، اور وہ تخت جن پر وہ بیٹھتے ہیں، یہ ہم ان کو دیتے سونے کے اور چاندی کے. سونے اور لکڑی کے نہیں، سونے اور یعنی کسی کے پاس سونے کے ہوتے، کسی کے پاس چاندی کے، یا کچھ چیزیں سونے کی ہوتی، کچھ چیزیں چاندی کی ہوتی. اتنی دولت ان کو مل جاتی کہ دروازے لکڑی کے نہیں، بھائی چاندی کا دروازہ کس کا، اور چھت کے جو ہے سونے کا چھت ہے، اور یہ جو ہے یہ باقی چیزیں ستون وغیرہ یہ سونے اور چاندی کے ہوتے. ایسی میں ان کو دولت دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ ورنہ لوگ سب اسلام چھوڑ کے ہم کہتے ہیں نہیں سر یہی تو حق ہے، یہی تو. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا بھی کیا، ایسا بھی کیا کہ بعض مسلمان مالدار بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے غیر مومن وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، وہ مالدار بھی ہوتے ہیں اور غریب بھی ہوتے ہیں. آخر میں اللہ نے فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ سب جتنا بھی ساز و سامان ہے یہ کچھ نہیں ہے، صرف دنیاوی زندگی کے چند روز کا سامان ہے، چند روز کا سامان. تو ظاہر سی آدمی مر گیا تو کیا ساتھ لے جائے گا؟ سونے کی دکان اور سونے کا مکان کوئی ساتھ نہیں لے گیا، مٹی کا بھی ساتھ نہیں لے گیا، کچھ بھی نہیں. فرمایا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور آخرت تمہارے پروردگار کے پاس ہے متقین کے لیے، یعنی اللہ کی جنت، اللہ کی. تو بہرحال یہ فرمایا. تو دنیا میں ایسا چلتا رہتا ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ یہی حق ہے، تو نافرمانی کو حق سمجھتے. اور جو پھر کیا دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو؟ فرمایا کہ قرآن عظیم. کیا یہ اتنی بڑی دولت دے دی.
تو حضرت حکیم اختر صاحب کا شعر بھی عجیب ہے، اور فرماتے ہیں کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا. یعنی مطلب یہ اللہ تعالیٰ ان کو عیش آب و گل دیا، بھائی عیش کرو، اور جو اس کے خاص بندے ان کو اپنا درد دل دیا. ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی عظمت ہے اور راز و نیاز ہے، اور یہ ایسی دولت ہے کہ دنیا کی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو کہا کہ ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ان کو ساحل پر بھی، مجھ کو طوفان میں بھی ساحل دے دیا. کہتے ہیں کہ میں طوفان میں تھا، مجھ کو ساحل مل گیا، ساحل، اور وہ ساحل پر تھے، وہاں طغیانی آ گئی، لہر اٹھ گئی اور ڈبو دیا. تو بہرحال یہ ہے، یہ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کہ جو ہے ایسا کر لیتے ہم. اسی طرح سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ کہف میں فرمایا کہ یہ مال اور اولاد یہ کیا چیز ہے. فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد، بیٹے، یہ ایک رونق ہے. کیا ہے؟ جو دنیا کی ایک رونق ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے. اور والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی چیز ہے وہ عمل صالح ہیں. کیا؟ یہ تمہارے پروردگار کے پاس بہت بہتر چیز ہے، اور امید کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہے. اسی سے امید لگائے. آدمی کے پاس فیکٹری ہے تو اسے کیا امید لگائے؟ مر گیا اور فیکٹری یہیں رہ گئی. تو بہرحال یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک بہت بڑی دولت دی ہے، وہ ہے قرآن عظیم. تو ایک روایت میں ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دولت دے رکھی ہو تو پھر وہ دیکھے گا کہ دنیا میں لوگ ہیں، وہ مالدار ہیں، ان کے پاس مال ہے، دولت ہے اور کاروبار ہے لمبے چوڑے. پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا، مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا. حالانکہ اس کو قرآن پاک کی دولت ملی ہے، وہ حافظ کلام اللہ ہے، اور قرآن پاک کی دولت اس کو مل گئی ہے، قاری قرآن ہے، عالم دین ہے. تو بہرحال اس نے کہا کہ میں جھندمت کی. فرماتے ہیں کہ اس شخص نے قرآن پاک کی توہین کی. اس شخص نے قرآن پاک کی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فانی چیز کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ ان کو بہت کچھ ملا ہے اور مجھے کچھ نہیں ملا. حالانکہ اس کو تو ملی ہے کون سی چیز جو ابداً ابدا ہے، وہ آگے دیکھے گا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے آپ نے زکوٰۃ کے فضائل بیان فرمائے، حج کے فضائل بیان فرمائے، نماز کے فضائل، مستقل آپ نے قرآن پاک کے فضائل بیان فرمائے ہیں. بے شمار روایتیں ہیں. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری وابو داود وترمذی والنسائی وابن ماجہ. تو اتنی کتابوں میں یہ روایت ہے. کیا فرمایا؟ تم میں بہترین وہ شخص ہے، سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک پہلے سیکھنا چاہیے تبھی تو سکھائے گا. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں سیکھے پھر وہ سکھائے یا نہ سکھائے تو دونوں کے لیے فضیلت ہے، سیکھنے والے کے لیے بھی اور سکھانے والے کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا چونکہ قرآن مجید یہ دین کی اصل ہے، دین کی، تو اس کی بقا، اس کی اشاعت ہی پر دین کا مدار ہے. تو جب تک قرآن پاک رہے گا، تعلیم و تعلم رہے گا، تو دین باقی رہے گا. اور جو احادیث ہیں وہ خود تشریح ہے کس کی؟ قرآن پاک کی. تو یہ فرمایا. حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں حق تعالیٰ شانوں سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے کلام پاک کی محبت دل میں ہو. یعنی جس کے دل میں قرآن پاک کی محبت ہے یہ علامت ہے اس کے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے. اور قیامت کے دن جو عرش کے نیچے 7 آدمی ہوں گے، اس روایت میں تو 7 کا تذکرہ ہے، لیکن بعض روایتوں میں ایک اور شخص کا تذکرہ بھی آ رہا ہے. وہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے، اور جو بچپن میں قرآن شریف پڑھے اور بڑے ہو کر اس کی تلاوت کرے. تو اس میں تلاوت کرنے والا بھی آ گیا کہ اس کو بھی محشر کے میدان میں عرش کے سایہ جگہ مل جائے گی. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں
کہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم لوگ اس وقت صفے پر بیٹھے ہوئے تھے، صفہ وہی ہے روضہ پاک کے پچھلی طرف میں ہیں، اس کو شمال کی جانب، جس کی شمال کی جانب ہے، قبلے کی بالکل اپوزٹ، وہاں قبلہ جنوب میں ہے، تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ تشریف لائے، کیونکہ اصحاب صفہ تھے وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ وہ صبح صبح جائے بازار بطحان میں یا عقیق میں، وہاں خرید و فروخت ہوتی تھی جانوروں کی، اور وہاں سے 2 اونٹنیاں لائے، بہت بہترین اونٹنیاں، اور کوئی دھوکہ نہیں، کچھ نہیں، ظلم نہیں، گناہ نہیں، قطع رحمی نہیں، بالکل 2 اونٹنے وہ لے کر آئے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضرت اس کو تو ہر شخص پسند کر سکتا ہے کہ 2 اونٹنیاں مفت میں مل گئی، 2 اونٹنیاں، اور گئے اور لائے۔ آپ نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور اگر 3 آیتیں پڑھ لی 3 سے بہتر ہے، 4 آیتیں پڑھ لی 4 سے افضل ہے، یا بتاتے رہے۔ تو بہرحال یہ آپ فرما رہے تھے، تو ان لوگ صحابہ جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال و دولت کی کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا تمہارے پاس ایک عظیم خزانہ ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن کا ماہر ملائکہ کے ساتھ ہوگا۔ کن کے ساتھ؟ جو میر منشی کہلاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن شریف کو پڑھتا ہے اٹکتا ہوا پڑھتا ہے، کیا ابھی اس کی روانگی نہیں ہوئی ہے اور اس سے تھوڑی دقت اٹھانی پڑتی ہے، اس کو ڈبل اجر ہے۔ کیا ہے؟ جو اچھا پڑھتا ہے اس کو تو سنگل اجر ہے، اس کو 1 ثواب ہے، اور جو یہ اٹک کے پڑھتا ہے اس کو کیا ہے؟ اب اندازہ لگائیے، ورنہ ایک کہتا ہے بھائی میرے پڑھنے میں کیا فائدہ، میں اٹک کے پڑھ لیتا ہوں، وہ تو بہت پڑھ لیتا ہے، اس کو تو زیادہ ثواب۔ کہا کہ نہیں، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، ایک پڑھنے کا، ایک مشقت اٹھانے کا۔ تو یہ ماہر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو یہ ہے کہ جو قرآن پاک اچھا پڑھتا ہو، یاد بھی خوب ہو۔ تو ان فرشتوں کے ساتھ ان کو کیوں مشابہت دے دی؟ کہتے ہیں فرشتے لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں، کیا لوح محفوظ سے قرآن پاک کو محفوظ نقل کرتے ہیں، چونکہ ان کا کام ہی وہی ہے، اور چونکہ ان کا کام بھی وہی ہے اس لیے مل گئے یہ دونوں، کہ یہ بھی اسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسد 2 شخصوں کے سوا کسی پر جائز نہیں۔ کیا ہے؟ لا حسد الا 2، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، ورجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفق منه آناء اللیل وآناء النہار، رواہ البخاری والترمذی والنسائی۔ یہ کیا مطلب ہے کہ 2 شخصوں کے علاوہ کسی پر حسد جائز؟ سوال حسد تو جائز ہے ہی نہیں کسی پر، تو 2 شخصوں پر ہی کیوں؟ حسد کی ممانعت بھی آئی ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ یہ جو حسد کرتا ہے لوگوں سے، فلاں کو گاڑی مل گئی، اس کے پاس گاڑی نہیں رہنی چاہیے، فلاں کو نوکری مل گئی، اس کی نوکری وہ ہونی چاہیے، واپس لے جانی چاہیے، جو بھی ہو، تو فلاں کے پاس مال و دولت یہ نہیں رہنا چاہیے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ کیا؟ تو یہ حسد بہت بری چیز ہے۔ کیوں؟ سب اللہ کے بندے ہیں، جب آدمی چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے دوسروں کو بھی ملنی چاہیے، تو حسد یہی ہے کہ یہ چیز اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا، تو یہاں حسد سے مراد ہے رشک۔ کیا ہے؟ رشک کر سکتے ہیں۔ رشک کیا مطلب ہے؟ یا اللہ آپ نے اس کو ایسے دے دیا مجھے بھی دے دے، اس کے پاس جو ہے وہ رہے، اضافہ ہی ہو جائے، کوئی کمی اس کو، لیکن مجھے بھی ایسے دے دے، اس کی اجازت ہے۔ یہ ہر نعمت کے بارے میں ایسا آدمی تمنا کر سکتا ہے، لیکن آپ نے اس میں فرمایا کہ گویا کہ عام حالات میں دوسری چیزوں کے بارے میں تو گویا رشک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیا؟ بلکہ جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہے۔ وہ روایت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ خدمت اقدس میں حاضر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کہ مجھے کچھ ارشاد فرمانا ہے اس وقت، آپ میں سے کوئی شخص ہے جو ان ارشادات کو حاصل کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر عمل کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ ارشاد بھی نہیں فرمایا،
پہلے ہی شرط لگا دی، اس پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کو پہنچانا ہے۔ یہ تو بہت مشکل ہے نا، جب معلوم ہی نہیں کیا فرمائیں گے، پتہ نہیں میں کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ کیا؟ نے کہا جو بھی ہو میں عمل کر لوں گا۔ اتنے پختہ تھے، اللہ اکبر، کیونکہ خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس نہ دکان تھی نہ میرے پاس باغ تھا، بس 24 گھنٹے پڑا رہتا تھا کس میں؟ صفحے کے اوپر اور مسجد نبوی میں رہتا تھا، اسی لیے سب سے زیادہ روایتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جو بھی ہو، تو آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا، فاخذ بیدی، آپ نے میرے دست مبارک کو اپنے دست مبارک میں ایسے تھام لیا، وعد خمسن، تو 5 چیزیں گنائی۔ کتنی؟ 5۔ ایک فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، فرمایا ابو ہریرہ محارم جو ہیں حرام چیزیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، دور رہو ان سے، تو عابدوں میں پہلا نمبر ملے گا۔ دوسرا فرمایا وَرَضَّ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ أَغْنَى النَّاسِ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے لوگوں کو مال و دولت دیا ہے نا، اس کی طرف نظر نہ کرنا، جو آپ کو اللہ نے خود دے دیا اس پر قناعت کرنا۔ کیا؟ وَرَضَّ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، راضی رہنا اس پر جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، تو تکن اغنى الناس، مالداروں میں پہلا نمبر آپ کو لکھ دیا جائے گا۔ مطلب اس پر قناعت کرنا، لوگوں کے مال و دولت کو دیکھ کر رشک بھی نہ کرنا، یا اللہ مجھے یہ ملے، یا اللہ مجھے۔ بہرحال فرمایا اگر رشک کرنا ہوتا تو میں لوگوں سے کہتا ہے 2 شخص قابل رشک ہیں۔ کتنے؟ 2۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن پاک عطا فرمایا ہو اور وہ رات دن اس کی تلاوت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو، کیا؟ اور وہ مال کو خرچ کرتا ہے رات اور دن نیک کاموں میں۔ کس میں؟ یہ 2 شخص واقعی قابل رشک ہیں، اس کے علاوہ کوئی قابل رشک نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ 2 شخص جو ہیں، اللہ ایک تو اللہ کے کلام کے ساتھ مشغول ہے، کیا ہے؟ اور عجیب بات ہے، اس کا نمبر پہلے بتایا، کلام اللہ کے ساتھ مشغول ہونے والے کا نام کیا لے لیا؟ پہلے لے لیا۔ اور دوسرے نمبر پر مال والے، کیونکہ وہ مال والا مال خرچتا ہے، کرتا ہے غربا پر، یتامہ پر، مدارس پر، مساجد پر، یتیموں پر، ہے نا، اس لیے اللہ نے اس کی اتنی فضیلت بتائی ہے۔ اور روایت میں ہے کہ ایک روایت میں سلطہ، مسلط کر دیا اس کے اوپر۔ الحمدللہ تلاوت کرنے والے آج بھی ہیں، آپ کو تعجب ہو جائے گا، اس مجلس میں ایک شخص وہ بھی ہے جو روزانہ 10 پارے پڑھتا ہے۔ کیا؟ اسی مجلس میں ہے وہ، کس میں؟ اسی محفل میں ہے وہ، جی، تو 10 پارے روزانہ پڑھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ زمین خالی نہیں، زمین خالی نہیں۔ اور ایک جگہ ایک بزرگ ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، میں کبھی کبھی جاتا ہوں اس کے پاس، وہ ختم قرآن کر لیتا ہے اور پھر لکھتا ہے کہ میں نے آج ختم کیا، آج ختم کیا۔ تو 2 مرتبہ میں نے اس کو دیکھا، یہ سال جو آیا جنوری جو پہلے گیا، اس میں بھی میں اس کے پاس گیا تھا، جنوری کے مہینے میں اس نے پہلے سال کا وہ اتنا بڑا پرچہ نکالا، تو اس میں تھا اس سال میں نے 125 ختم قرآن کیے۔ کتنے؟ اسی میں پڑھا لگا رہتا ہے، بس نماز اور تلاوت، اس کے علاوہ اس کو کوئی کام، کیونکہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اور ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، اور بچوں کے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، ان کی بھی بعض کی شادیاں ہو گئی ہیں، تو اب وہ پڑھا رہا ہے، اسی میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ سعادت مندی ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ 2 شخص ہیں کہ اگر رشک کی اجازت، رشک کی تو اجازت ہے ہی، لیکن بس یہ 2 قابل رشک ہیں۔ ہاں، حسد بمعنی رشک ہے یہ، تو یہ بھی آپ نے فرمایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، رواہ مسلم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور کتنے لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ یعنی جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس پر عمل کر لیا، تو حق تعالیٰ شان نے ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جی عزت دے دی، رفعت دے دی، بلندی دے دی۔ اور جو اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کے حقوق پورے نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، وہ دنیا میں بھی ایسے ہی رہ گیا اور آخرت میں بھی ایسا رہا، کیونکہ حقوق پورے نہیں کیے۔ کتابوں میں لکھا ہے قرآن پاک کے 5 حق ہیں۔ کتنے؟ 5 حق ہیں۔ کا عظمت، محبت، اطاعت، تلاوت مع صحت، یہ حضرت مولانا ابراق صاحب ایک لفظ اور بڑھا دے، تلاوت مع صحت، اور آخر اشاعت۔ کیا؟ یہ حقوق ہے قرآن پاک کے۔
اور حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی. کیا؟ ثلاث تحت العرش یوم القیامہ القرآن یحاج العباد لہو ظہر و بطن والامانۃ والرحم تنادی الا من وصلنی تنادی الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ رواہ فی شرح سنہ. تو 3 چیزیں عرش کے نیچے ہوں گی. ایک کلام اللہ، ایک قرآن مجید. جھگڑا کرے گا بندوں سے، کیا جھگڑا کرے گا. اور فرما قرآن پاک کے لیے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. دوسری چیز کون سی ہوگی؟ رشتہ داری. کیا رشتہ داری کیا کرے گی؟ رشتہ داری کہے گی کہ جس نے مجھ کو جوڑا اللہ اس کو اپنے سے جوڑے، جس نے مجھ کو توڑا اللہ اس کو اپنے رحمت سے جدا کر لے. تو یہ عرش کے نیچے اس کا کیا مطلب ہے؟ کمال قرب مراد ہے، کمال قرب مراد ہے. تو خلاصہ یہ کہ جن لوگوں نے قرآن پاک کی رعایت کی، اس کا حق ادا کیا، تو اللہ سے جھگڑا کرے گا کہ انہوں نے میرے حقوق پورے کیے ہیں، ان کو بخش دیجئے، ان کے درجات بلند کر دیجئے، تو ان کو جوڑا مرحمت فرما دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کرامت کا تاج ان کے سروں پر رکھیں گے. سوال وہ تاج کس کا ہوگا؟ کہیں کہ وہ نور کا تاج ہوگا. کیا؟ جی، یہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے. اور قرآن پاک یہ کہے گا یا اللہ جس نے میرے حقوق ادا کر لیے آپ اس سے راضی ہو جائیں، آپ اس سے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے راضی ہوں. اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجہ وابن حبان فی صحیحہ. قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا صاحب قرآن شریف پڑھتا جا، بہشتوں کے درتوں پر در چڑھتا جا. معلوم ہوا کہ نمازوں کا ثواب الگ ہوگا اور زکوٰۃ وغیرہ کا الگ ہوگا اور تلاوت کا الگ ہوگا، لیکن صرف یاد کرنے کا اس کا ثواب الگ ہوگا. کہتے ہیں کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا. جیسے تم دنیا میں ٹھہر کر پڑھتا تھا تو پس تیرا رتبہ اور تیری منزل وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے. تو شارحین لکھتے ہیں بظاہر تو اس سے صاحب قرآن مراد ہے، حافظ قرآن مراد ہے. بعض لوگوں نے کہا اس سے وہ شخص بھی مراد ہے جو کثرت سے تلاوت کرتا ہو، جو کثرت سے جی. تو یہ ورتل القرآن یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ صاف اور واضح طور پر پڑھنا، صاف اور تاکہ سننے والے کو بھی سمجھ میں آئے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لیے ایک حرف کے اس ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ہے، 10 نیکی کے برابر. پھر آپ نے بطور مثال کے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف ایک حرف ہے. کیا؟ الف حرف، الف ولام حرف ومیم حرف. کہتے ہیں 3 حرف ہیں تو الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد نقل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے گا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ اور ضوءہ احسن من ضوء الشمس. فرماتے ہیں جو شخص قرآن پاک پڑھے گا پھر اس پر عمل کرے گا، پھر اس کے والدین کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تاج پہنائیں گے اور جس کی روشنی آفتاب کے روشنی سے زیادہ ہوگی. پھر آپ نے فرمایا اگر آفتاب تمہارے گھروں میں آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی. فرمایا کیا گمان ہے پھر اس شخص کے متعلق، یہ تو والدین کو اتنا ملے گا تو اس کو خود کتنا ملے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم تلاوت کی کثرت کریں گے اس کا نفع ہمارے والدین کو بھی پہنچے گا، یہ فرمایا. تو اس میں فضیلت ہے تلاوت کرنے والے کی بھی اور والدین کی بھی. تو کون نہیں چاہتا کہ میرے والد صاحب کو وہ کر لیا جائے. تو ایک روایت اور ہے
اس میں ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے اس پر عمل کرے اس کو تاج پہنایا جائے گا جو نور سے بنا ہوگا، اور اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ تو وہ عرض کریں گے یا اللہ یہ جوڑے کس صلے میں ہم کو ملا؟ تو وہ ارشاد ہوگا تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بچہ چاہے والدین نے اس کو پڑھایا ہو یا وہ خود محنت کر کے پڑھے، دونوں صورتوں میں اس کے والدین کو یہ ثواب مل جائے گا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے قرآن شریف پڑھا پھر اس کو حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، جی، تو فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے، اور اس کے گھرانے میں ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں سفارش قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو، جن کے لیے جہنم جی، وَشَفَّعُهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ رواہ احمد و ترمذی۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے، اس کو کہا جائے گا 10 آدمی کی آپ سفارش کریں گے، کتنی؟ لیکن کس حافظ کے لیے یہ ہے کہ جو اس پر عمل کرتا ہو، کیا حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام۔ ورنہ اللہ تعالیٰ بچائے بعض حفاظ کوتاہی کرتے ہیں، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، کیا نمازوں میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ فضیلت نہیں، کیونکہ اس میں فرمایا نا حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، تو جو کوتاہی کرے گا اس کے لیے فضیلت نہیں ہے۔ تو اس میں حافظ قرآن کے لیے خاص فضیلت ہے کہ 10 آدمی کی وہ سفارش کرے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواہ الترمذی ورواه الدارمی والحاکم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک وہ دل اور وہ سینہ جس میں قرآن پاک کا کوئی حصہ نہیں ہے اور وہ بمنزل ویران گھر کے ہے، کیا اس کو تشبیہ دے دی ویران گھر کے ساتھ، یعنی جس کے سینے میں جس مسلمان کو کچھ بھی قرآن پاک یاد نہیں ہے۔ اللہ بچائے ایسے بھی بہت سارے ملیں گے کہ ان کو ایک صورت بھی یاد نہیں ہے، وہ واقعہ میں نے بہت سارے مطلب آپ کو بتایا بھی ہے۔ تو اس کو ویران گھر کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ ویران گھر معنی خالی گھر، اور فارسی کا محاورہ ہے خانہ خالی را دیو میں گیرد، جہاں کوئی نہیں رہتا ہے اور شیاطین آتے ہیں اور اس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اس میں یہ فرمایا جو آدمی قرآن پاک پڑھتا نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے زبانی، تو اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، جس طرح سے جنات نے گھیرا ڈال دیا اس گھر میں۔ اس سے معلوم ہوا اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک یاد کرنا چاہیے۔ اب ایک روایت ہے کہ زبانی پڑھنا افضل ہے یا دیکھ کے پڑھنا، وہ روایت آپ سن لیجئے۔ حضرت اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ابن عبداللہ، یہ دونوں حضرات نقل کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلام اللہ شریف کا حفظ پڑھنا، کیا یعنی زبانی، جیسے آپ کو سورہ یاسین زبانی یاد ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں، یہ 1000 درجہ رکھتا ہے ثواب، کتنا 1000 ثواب رکھتا ہے، اور قرآن پاک میں دیکھ کر پڑھنا 2000 تک بڑھ جاتا ہے، کیا 2000، یعنی جو آدمی زبانی پڑھ رہا ہے سورہ یاسین اس کو یاد ہے، گاڑی میں پڑھ رہا ہے، چلتے چلتے پڑھ رہا ہے، اس کو فرمائے اس کو 1000 درجہ ہے، کیا 1000، اور جو دیکھ کے پڑھتا ہے اس کو 2000 درجے کا۔ اب سوال یہ ہے کہ افضل وہ ہے یہ ہے، تو بعض روایتوں میں تو زبانی پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، اس میں تو دیکھ کے پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زندگی بھر کبھی قرآن پاک دیکھا ہی نہیں، اولا تو قرآن پاک ایک جگہ تھا نہیں، اور پھر آپ پڑھتے بھی نہیں تھے، جو بھی آپ تلاوت کرتے تھے وہ آپ زبانی کرتے تھے۔ نمازوں میں تو زبانی پڑھا جاتا ہے، اور نمازوں کے علاوہ بھی آپ تلاوت کرتے تھے، سورہ دخان آپ پڑھتے تھے، سورہ الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے، جو آپ بستر شریف پر تشریف لاتے تھے۔ اب سوال ہے کہ افضل کیا ہے، تو اس کا جو ہے آخر میں فرمایا کہ یہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ نے فیصلہ کیا کہ انسان لوگوں کے اعتبار سے الگ الگ ہے، کیا کسی کے لیے زبانی پڑھنا افضل ہے، کسی کے لیے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے، کسی کے لیے زبانی پڑھنا افضل ہے۔ مثلا پکا حافظ ہے، جید ہے، کیا ہے وہ پڑھتا ہے،
ہمارا ایک ساتھی ہے، اس نے میرے ساتھ حفظ کیا ہے، لیکن وہ چھوٹا تھا، میں بڑی عمر کا تھا، اس لیے اس کا اتنا پختہ یاد ہے۔ وہ جاتا ہے سری نگر سے راجوری، تو وہ آتے جاتے میں زبانی خط بھی قرآن کر لیتا ہے، ادھر سے 10-15 پارے پڑھ لیے، ادھر سے بھی 10-15 کچھ رہ گئے تو وہاں پڑھ لیتا ہے۔ اس کا اتنا پختہ قرآن پاک ہے کہ وہ گاڑی چلاتا ہے لیکن زبان سے جیسے معلوم شریف پڑھ لیتے ہیں، ہے یہی سری نگر میں کام کرتا ہے، پختہ حافظ ہے وہ۔ تو ایسے لوگوں کے لیے افضل ہے کہ زبانی پڑھ لیں کیا، لیکن جو کچا ہو کیا ہو، اس کو پورا نہیں ہے یا یہ کہ یاد ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ کیا کر لے۔ تو جو اٹکتا ہو، بھول جاتا ہو، اس کے لیے افضل ہے، کیونکہ جب وہ دیکھ کر پڑھے گا تو غلطی کا امکان نہیں رہے گا۔ قرآن شریف سامنے ہے تو غلطی کیسے رہے گی، لیکن زبانی میں پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ تو بعض لوگوں کے لیے زبانی پڑھنا افضل ہے، بعض لوگوں کے لیے دیکھ کے پڑھنا افضل ہے، اور ہم لوگوں کے لیے دیکھ کے پڑھنا ہی افضل ہے، کیونکہ سارے حافظ بھی نہیں ہوتے، اور دوسری بات اگر حافظ بھی ہوگا تو اتنا پختہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، ارشاد فرمایا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی خواہش پہ اون دلن، جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے تو اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ حضرت ان کی صفائی کی کیا صورت ہے، یعنی دل کی صفائی کی لوہے کو صفائی کرنے تو پتہ ہی ہے کیا کیا ریگ مال لگائیں گے اور کیا کیا لگا دیں گے، آج وہ اس کے لیے بہت ساری چیزیں آئی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت سے آدمی کے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ اب یہاں اس کو تشبیہ دے دی گئی ہے آئینے کے ساتھ، کس طرح سے، جیسے آئینے میں تھوڑا زنگ لگتا ہے، پھر آپ آئینہ دیکھو تو شکل صاف نہیں آئے گی، ایسے فرماتے ہیں کہ جب دل پر میل کچیل آ جاتا ہے تو پھر اس پر جو ہے وہ معرفت کا انعکاس نہیں ہوتا ہے، معرفت کا انعکاس نہیں ہوتا ہے۔ تو دل کی مثال آئینے کی سی ہے، جس قدر آئندہ دھندلا ہوگا تو انعکاس بھی اس میں کیا ہوگا، انعکاس کے معنی یہاں دیکھتے نہیں پھر ادھر سے وہی چیز آتی ہے، نظر آ جاتی ہے وہی۔ تو یہ فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ دل کا صاف کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کی ایک شکل کون سی، تلاوت بھی۔ ہاں ذکر سے بھی دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اور بغیر مجاہدے کے یہ دل زیادہ صاف نہیں ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، کٹ گئی ایک عمر میری اس افہام اور تفہیم میں، دل کو سمجھاتا ہوں میں مجھ کو سمجھاتا ہے دل۔ فرمایا کہ آئینہ بنتا ہے جب رگڑے لاکھ کھائے گا، کیا بہت رگڑے لگے گا تب جا کے یہ آئینہ بن جاتا ہے، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، یعنی کیا میں پوچھوں کیا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یعنی اتنے مجاہدے حضرت خواجہ صاحب نے کیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، بہت قیمتی ارشاد ہے یہ، کہ ہر چیز کے لیے کوئی شرافت اور افتخار ہوا کرتا ہے، کیا جس پر آدمی فخر کرے، تو جسے وہ تفاخر کیا کرتا ہے، میری امت کی رونق اور افتخار قرآن شریف ہے، کیا یعنی لوگ اپنے آباء و اجداد اور خاندان سے بہت ساری چیزوں کو منسوب کر کے ان کی بڑائی ظاہر کرتے ہیں، کیا ان کی شرافت ظاہر کرتے ہیں۔ پدرم سلطان بود فرماتی ہے میری امت کا جو افتخار ہے، جو باعث فخر جو چیز ہے وہ قرآن پاک ہے، کیا تو اس کے پڑھنے سے، اس کے یاد کرنے سے، اس کے پڑھانے سے، اس پر عمل کرنے سے غرض ہر چیز قابل افتخار ہے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔